نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 26 باب الاستجمار وطرن باب ہے کہ استنجا کے وقت ڈیلوں کا طاق تعداد میں استعمال کرنا۔ الاستجمار جمہور محدثین اور اہل لغت کے نزدیک اس کا معنی چھوٹے پتھروں کو یا ڈیلوں کو استعمال کرنا ہے۔ ایک قول امام مالک سے اور امام ابو زرع عراقی سے اس سے استجمار کا معنی خوشبو کے لیے دھونی دینا بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ خوشبو جو دھوئیں سے آتی ہے، جس طرح اگربتی ہوتی ہے یا عود لکڑی ہے، اس کو آگ لگانے سے دھواں ہوتا ہے، اس میں خوشبو آتی ہے۔ بعض نے استجمار کا معنی یہ بھی کیا ہے، اور بعض نے استجمار کا معنی رمی جمار یعنی حج کے موقع پر جمرے کو کینکریاں مارنا، وہ بھی معنی کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ استجمار کا اس جگہ معنی وہ ڈیلوں کا پتھروں کا استعمال کرنا ہے، نہ کہ کینکریاں مارنا یا خوشبو لینا طاق تعداد میں وہ مراد نہیں ہے۔ پیچھے امام بخاری رحمہ اللہ وضو کا طریقہ بیان کر رہے تھے، اس سلسلہ میں ابواب تھے، اور آگے بھی وضو کے متعلقہ ہی باب آ رہے ہیں، لیکن درمیان میں الاستجمار وطرن کا تذکرہ شروع کر دیا۔ اس وضو کے دوران ڈیلوں کا طاق تعداد میں استعمال کرنے کا تذکرہ کرنے کا کیا معنی؟ بعض نے تو اس پر طرح طرح کے اعتراض بھی جڑنے شروع کر دیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ترتیب جو ابواب کی ہے وہ مرتب نہیں ہے، حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اسلوب اور طرز استدلال اور بیان وہ مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ ایسے بھی فرماتے ہیں کہ گزشتہ باب کے اندر جو حدیث آئی ہوتی ہے، اس حدیث کے اندر کوئی لفظ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ تردد ہوتا ہے، اس لفظ کے معنی کی وضاحت کرنے کے لیے آگے باب قائم کر دیتے ہیں۔ مثلا پیچھے والے باب میں لفظ آیا تھا وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، جو استجمار کرے اس کو طاق تعداد میں کرنا چاہیے۔ استجمار کا معنی کیا ہے، تو اسی کی وضاحت کرنے کے لیے آگے مستقل باب قائم کر دیا کہ استجمار وطرن سے مراد ڈیلوں کا استعمال ہے۔ یا یہ بھی امام بخاری کا مطلب ہو سکتا ہے کہ گزشتہ حدیث میں استنصار اور استجمار دونوں کا ذکر تھا، تو ایک کے لیے تو پیچھے باب قائم کر دیا، اور حدیث کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ تھا، جو دوسری چیز ہے اس کا بھی الگ سے باب قائم کر کے اس کی بھی صراحت اور وضاحت کر دی۔ اور ایک تیسری توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ استجمار میں یعنی ڈیلوں کے استعمال کرنے میں عدد کا ذکر ہے، اور جبکہ ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرنے کی تعداد کا ذکر نہیں تھا۔ اس جگہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح استنجا کرتے وقت نظافت مطلوب اور مقصود ہوتی ہے، تو اس کے اندر کم از کم 3 ڈیلے طاق عدد میں استعمال کرنے چاہیے، تو ناک کے اندر پانی ڈالنا بھی صفائی مطلوب اور مقصود ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی یہ طاق تعداد استعمال کرنی چاہیے۔ اگر استنجا کے لیے 3 ڈیلے استعمال ہوتے ہیں تو ناک کی صفائی کے لیے بھی 3 مرتبہ پانی ڈالنا یہ درست ہے۔ یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک لطیف استدلال تھا، جس بنا پر وضو کے احکام اور مسائل کے دوران ہی یہ باب قائم کر دیا کہ باب الاستجمار وطرن۔
حدیث نمبر 162۔ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف، عبداللہ بن یوسف تنیسی مراد ہیں۔ قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن العارج، عارج سے مراد عبد الرحمن بن ہرمز ہیں۔ عارج کا ویسے جو پاؤں سے ٹانگ سے لنگڑاتا ہو، جس لنگڑا اس کو کہتے ہیں۔ ویسے تو یہ ولا تنابزوا بالالقاب قرآن نے منع کیا ہے کہ دوسرے کو الٹے نام نہ رکھو، لیکن یہاں محدثین حدیث لکھتے وقت عن العارج کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو چڑھانا مقصود ہو، اس کی تنقیص مقصود ہو، اس کی تحقیر مقصود ہو، پھر الٹے نام یا اس طرح کی نسبتیں کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ اگر یہ مقصود نہیں بلکہ صرف ایک تمیز کرنا ہے کہ ایک ہی نام کے 2 یا 3 آدمی ایک جگہ پائے جاتے ہیں، اب ان کے اندر فرق نہیں، تو فرق بیان کرنے کے لیے اس کے چھوٹا قد ہونا، لمبا قد ہونا، بھاری جسم کی طرف اشارہ کرنا، یا اس کے رنگ کی طرف، یا اس کے لنگڑا پن، کوئی ایسی علامت کے طور پر بیان کر دینا جس سے اس کا تمیز ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ فلاں آدمی مراد ہے۔ تو یہاں عبد الرحمن بن ہرمز کے لیے بھی ان العارج اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لینتصر، جب بھی وضو کرے تو میں سے کوئی ایک تو کرے اپنے ناک میں پانی، پھر اس کو صاف کرے۔ جب بھی کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی چڑھائے، اس کو صاف کرے۔ یہ آپ نے حکم دیا ہے اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ، تو ثابت ہوا کہ ناک کی صفائی اگرچہ اس کا قرآن کے اندر تو ذکر نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو میں یہ بات شامل تھی کہ آپ کلی بھی کرتے اور ناک کی صفائی بھی کرتے۔ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، جو استنجا کرے تو طاق تعداد میں کرے، یعنی ڈھیلے طاق تعداد میں استعمال کرے۔ طاق کا معنی یہاں ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ، کیونکہ دوسری روایات کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ جس طرح کہ صحیح مسلم کی باب الاستطابت حدیث نمبر 262 میں 3 ڈھیلوں کا ذکر ہے کہ 3 سے کم کے ساتھ استنجا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کا طاق کا معنی ایک کر کے یہ کہنا کہ ایک ڈھیلے سے بھی استنجا کافی ہوتا ہے، اور پھر بعض نے بڑے عجیب انداز میں بیان کیا کہ ڈھیلا ایک ہو، اس کے 3 کونے ہوں تو تینوں کونوں سے وہ استنجا کر لے، تو پھر وہ پکڑے گا کیسے؟ یہ بھی تو ایک عجیب بات ہے۔ یا تو پہلے اس کو کورس کرایا ہو کہ ایک ڈھیلے کو 3 طرح کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو اس طرح عجیب قسم کے استدلال کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی بات ہے کہ کم از کم 3 ڈھیلے ہوں تو صفائی اور طہارت اچھی طرح تبھی ہوتی ہے۔ فَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، جو استنجا کرے تو طاق تعداد، طاق کم از کم 3 سے زیادہ جتنے بھی ہیں تو طاق تعداد میں استعمال کرے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ، جب بھی بیدار ہو تو میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، تو چاہیے کہ دھوئے اپنا ہاتھ اس کو اپنے وضو کے پانی میں داخل کرنے سے پہلے۔ جب کہ نیند سے بیدار ہو تو پانی کے اندر ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے۔ وضو ہی واؤ کے اوپر فتح ہو، زبر ہو، اس سے مراد ہوتا ہے وضو کا پانی۔ مطلب یہ ہے کہ جب کہ آدمی نیند سے بیدار ہوا ہے تو پانی ٹب وغیرہ میں پڑا ہے تو پہلے ہاتھوں کو الگ دھوئے، پھر اس کے اندر ہاتھ ڈالے، کیونکہ علت یہ بیان کی کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي، تم میں سے کوئی ایک یہ نہیں جانتا کہ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، رات بھر اس کا ہاتھ کہاں لگا رہا ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہاتھ کو نجاست ہو،
ہاتھ پلید ہوا ہو کسی ایسی جگہ لگنے کی وجہ سے اسی طرح پانی میں ڈالے گا تو پانی پلید ہو جائے گا، اس لیے پہلے الگ سے چھوٹے برتن میں لے کر یا اسی ٹب کو بالٹی کو ٹیڑھا کر کے ہاتھ پر ڈال کر ان کو دھو لے، ہاتھ جب صاف ہو جائے پھر اس کو پانی والے برتن میں ڈالے۔ تو یہ آداب بیان کیے گئے ہیں کہ طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا، اس کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو وجہ یہ ہے کہ سوئے ہوئے آدمی کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، کبھی ناک میں بھی انگلی جاتی ہے، کبھی کان میں بھی، کبھی اورے پر بھی لگ جاتی ہے۔ خصوصاً عربوں کا جو طریقہ کار تھا، جس طرح کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ وہ عام طور پر ڈیلوں سے ہی استنجا کرتے تھے، پانی سے استنجا کرنا ان کے اندر کم مقدار میں تھا، اور گرمی بھی عربوں کے اندر شدید ہوتی ہے تو ڈیلوں سے استنجا کیا ہو تو اسی طرح آدمی رات کو سویا ہو یا دن کو سویا ہو تو پسینہ آیا ہو، تو پسینہ آنے کی وجہ سے خارش وغیرہ بول و براز کی جگہ پر ہوتی ہے، تو انسان سویا ہوا خارش کے لیے ہاتھ وہاں لے کر جائے تو ہاتھ کو نجاست کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے تعلیم یہ دی گئی کہ پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے پھر اس کو برتن میں ڈالا جائے۔ البتہ اگر آج کا جیسے ہمارے ہاں سسٹم ہے کہ ٹوٹی لگی ہوئی ہے تو پھر تو اس کو الگ سے وہ تکلفات والی چیز ہے ہی نہیں ہے، وہ ٹوٹی کھولنی ہے، نیچے ہاتھ دھو لیے ہیں، پیچھے سے الگ سے پانی آنا ہے، اس پانی کے اندر تو ہاتھ وغیرہ جاتے ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر کسی برتن کے اندر پانی پڑا ہے اسی سے پانی لے کر وضو کرنا ہے تو پہلے ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔ باب نمبر 27، باب غسل الرجلین، باب ہے دونوں پاؤں کو دھونا۔ تو چونکہ وضو کا طریقہ بیان ہو رہا تھا تو وضو کے اندر پاؤں کا دھونا اس کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 163، قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن یوسف بن ماحقہ عن عبداللہ بن عمر قال تخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنا فی سفرۃ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ ایک سفر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 241 میں اس کا تذکرہ ہے کہ انا کانت من مکہ الی المدینہ، وہ سفر مکہ سے مدینہ کی طرف تھا۔ تو بعض نے یہ حجۃ الوداع کا سفر اور بعض نے فتح مکہ کا سفر یہ بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک سفر تھا، اس سفر میں آپ ہم سے پیچھے رہ گئے، ہم کچھ آگے آگے۔ فَأَدْرَكْنَا وَقَدْ أَرْحَقْنَا الْعَصْرَ، ہم نے آپ کو پایا تو تحقیق گیر رکھا تھا ہم کو عصر نے۔ ارحقنا گیر رکھنا یا وقت کا تنگ ہو جانا۔ جب آپ ہمارے پاس پہنچے، ادرکنا آپ نے ہمیں پایا یعنی آپ پیچھے سے ہمیں آ ملے۔ وقد ارحقنا العصر، عصر کا وقت ہمیں گیر چکا تھا، عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ گیرنے سے مراد کہ عصر کا وقت کچھ گزر چکا تھا، اب تھوڑا ہی وقت باقی رہتا تھا۔ فجعلنا نتوضأ، ہم شروع ہوئے وضو کرنے لگے۔ ونمسح ولا ارجلنا، اور مسح کرنے لگے اپنے پاؤں پر۔ مسح سے مراد کہ پانی تھوڑی مقدار میں لے کر جلدی جلدی پاؤں کو دھونا ہے، ورنہ موضوع پر یا جرابوں پر جو مسح ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ پاؤں کو دھونا مراد ہے۔ اور دھونے کے اندر جلدی جلدی پاؤں کو دھونا، پانی قلیل مقدار میں تھا، چلو تھوڑا تھوڑا لے کر جتنا جتنا پانی ملتا تھا تو اتنا لے کر جلدی جلدی دھو رہے تھے۔ وَنَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، اور ہم ہاتھ گیلے کر کر کے پھیر رہے تھے اپنے ہاتھوں پر۔ فَنَادَى بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، تو آپ نے اونچی آواز سے یہ فرمایا، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے۔ جو ایڑیاں خشک رہ گئی ان کے لیے آگ کا عذاب کے لیے ویل اور تباہی۔
مرتین اور ثلاثن، یہ مرتبہ 2 بار یا 3 مرتبہ دہرا کر آپ نے فرمائی۔ مطلب واقعہ یہ تھا کہ عصر کا وقت بہت کم رہتا تھا، تو آگے جب پہنچے تو پانی تھوڑی مقدار میں وہاں ملا۔ ہر ایک کی کوشش تھی کہ وہ جلدی سے وضو کرے اور نماز ادا کرے، تو جیسے تھوڑا بہت کسی کو پانی ملا جلدی جلدی وضو شروع کیا، حتیٰ کہ وہ چشمے سے تھوڑا پانی آ رہا تھا، ہاتھ گیلے کر کر کے اپنے پاؤں پر پھیر کر پاؤں کو تار کر رہے تھے۔ جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بعض کی ایڑی پر کوئی معمولی سی جگہ خشک رہ گئی تھی، جس طرح کہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 241 کے اندر یہ صراحت ہے کہ فَانْتَحِينَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ بِيضٌ تَلُوهُ لَمْ يَمَسَّهَا حَلْمًا، کہ جب آپ پہنچے تو بعض لوگوں کی ایڑیاں جب وہ خشکی کی وجہ سے چمک رہی تھی، یعنی اس جہاں پانی نہ لگنے کی وجہ سے دور سے وہ نظر آ رہی تھی۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے حدیث نمبر 242 میں یہ الفاظ ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا رجلا لم یغسل عاقبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنی ایڈی کو نہ دھویا تھا، یعنی ایڈی اس کی خشک تھی۔ فقال ذالک، تو اس وقت آپ نے یہ اونچی آواز سے کہا تک ویل للعقاب من النار۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وضو کرتے وقت پاؤں کا دھونا لازمی ہے۔ اگر پاؤں پر مسح ہی ہوتا تو مسح تو اوپر والے حصے پر کر دینے سے باقی پاؤں تو خشک رہتا ہی ہے، اس پر تو مسح نہیں ہوتا۔ تو اگر مسح کافی ہو وضو کے اندر پاؤں کا جو وظیفہ ہے وہ مسح ہو، تو پھر تھوڑی بہت خشک رہنے پر اتنی وعید نہیں ہونی چاہیے تھی، جبکہ آپ نے سخت وعید بیان کی۔ تو ثابت ہوا کہ صحابہ کرام نے یا اس صحابی نے جس کو دیکھ کر آپ نے کہا تو اس نے باقی دونوں پاؤں دھوئے تھے، ایک پاؤں کی کچھ ایڈی خشک تھی، اس کی وجہ سے آپ نے یہ تنبیہ کی۔ تو جب ایڈی میں معمولی سی ناخن برابر جگہ خشک ہو تو وہ برداشت نہیں ہے، تو مسح کے اندر تک پورا کا پورا پاؤں ہی خشک ہوتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ پاؤں پر مسح کرنا چاہیے، دھونا نہیں چاہیے، ان کا نظریہ درست نہیں، بلکہ پاؤں کو دھونا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر وضو کر کے موزے پہنے ہیں یا جرابیں پہنی ہیں تو پھر ان کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، اگر پاؤں ننگے ہیں تو تب ان کو دھویا جائے۔ باب نمبر 28، باب المضمضۃ فی الوضو، باب ہے وضو میں کلی کرنا، جب وضو کیا جائے تو کلی بھی ساتھ کی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں اس بات کی وضاحت فرمانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں جو وضو کا بیان ہے اس کے اندر کلی کا تذکرہ نہیں ہے، اس کے اندر تو صرف ہاتھوں کا دھونا، چہرے کا دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا دھونا ہے، صرف 4 اعضاء کا تذکرہ ہے، کلی کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ چونکہ قرآن کا اندر کلی کرنے کا تذکرہ نہیں، اس لیے اس کے وجوب اور عدم وجوب میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض اہل علم کے نزدیک کلی کرنا لازمی ہے، اس کے بغیر وضو نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لازمی نہیں ہے، صرف ایک مسنون سنت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کو راجح قرار دینا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی وضو کیے، آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ہر وضو کے اندر کلی ہوتی تھی، کلی بغیر آپ نے اور صحابہ کرام نے کوئی وضو نہیں کیا، تو اس لیے اس وضو کے دوران کلی کا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ بلکہ ابو داؤد کے حدیث نمبر 144 میں آپ نے لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنے کا کہا تو کلی کا حکم دیا، اور پیچھے والی باب کے اندر بھی روایت گزری ہے، اس کے اندر بھی وضو کے اندر کلی کا اور ناک میں پانی ڈالنے کا یہ حکم آ چکا ہے، جس کے اندر یہ الفاظ تھے باب نمبر 126 میں،
اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفی ماء، ہاں اس کے اندر کلی نہیں بلکہ ناک میں پانی کا تذکرہ تھا کہ ناک میں پانی ڈالے، یہ حکم دیا ہے۔ اور یہ ابو داؤد کی روایت جو 144 نمبر ہے اس کے اندر کلی کرنے کا بھی حکم ذکر کیا گیا ہے۔ قال ابن عباس و عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلہ میں کہ وضو میں کلی کرنے کے سلسلہ میں حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہم کی روایتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پیچھے کتاب طہارہ کے شروع میں حدیث نمبر 140 میں گزر چکی ہے، جبکہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آگے حدیث نمبر 175 کے تحت آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 164، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عطاء بن یزید عن حمران مولا عثمان بن عفان انہ رأى عثمان دعا بوضوء، حمران جو مولا عثمان ہیں وہ فرماتے ہیں انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ دعا بوضوء، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، فافرغ علی یدیہ من اناءہ، تو برتن میں سے پانی ہاتھوں پر ڈالا، فغسلہما ثلاث مرات، 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر دایاں ہاتھ وضو والے پانی میں داخل کیا، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، پھر کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو صاف کیا، ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر چہرہ دھویا 3 مرتبہ۔ ثم غسل وجہہ ثلاثا، 3 مرتبہ چہرہ دھویا، ویدیہ الی المرفقین ثلاثا، اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے 3 مرتبہ، ثم مسح برأسی، پھر سر کا مسح فرمایا، ثم غسل کل رجل ثلاثا، پھر ہر پاؤں 3 مرتبہ دھویا، ثم قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ نحو وضوء ھذا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے بھی میرے اسی وضو کی طرح ہی کیا تھا، جیسے میں نے تمہیں کر کے دکھلایا، بعین ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ اور اس وضو کے اندر ثم غسل کل رجل ثلاثا، 3 مرتبہ پاؤں کا دھونا بھی ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پاؤں کو دھویا جائے، نہ کہ پاؤں کا مسح کیا جائے۔ اور یہ وضو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کر رہے ہیں۔ وقال من توضأ نحو وضوء ھذا، پھر آپ نے فرمایا کہ جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، ثم صلی رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ، پھر 2 رکعتیں ادا کرے جس کے اندر پوری کی پوری توجہ رہے، اپنے نفس کے اندر اپنے دل کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول نہ ہو، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے۔ ثابت اس باب سے امام بخاری یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وضو کے اندر کلی بھی ہے، تو آپ ہمیشہ وضو کرتے ہوئے کلی فرمایا کرتے تھے۔ باب نمبر 29، باب غسل الاعقاب، باب ہے ایڑیوں کا دھونا۔ عام طور پر جب پاؤں کو دھویا جاتا ہے، خصوصاً سردی کا موسم ہو یا بڑی عمر کے جو بزرگ ہوتے ہیں، تو ان کو ایڑیوں کے قریب جو اندر پچکی ہوئی جگہ ہوتی ہے یہ خشک رہ جاتی ہے۔ یہ صرف اوپر پانی گزارنے سے نہیں بلکہ ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح دھونے کے ساتھ وہ تر ہوتی ہے، اس لیے ایڑیاں اور ایڑیاں کی جو قرب و جوار میں جگہ ہوتی ہے ان کو خصوصی توجہ سے دھونا چاہیے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ الگ سے ان کا باب قائم کیا، حالانکہ جب پاؤں دھونے کا تذکرہ آ چکا تو ایڑیاں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن بعض لوگوں اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ جلدی میں وضو کرتے وقت ان کی ایڑی یا ایڑی کے
قرب و جوار کے اندر کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، اس لیے الگ سے باب قائم کر کے تنبیہ کی۔ باب غسل الاعقاب، ایڑی کو دھونا۔ وکان ابن سیرین یغسل موضع الخاتم اذا توضا، محمد بن سیرین رحم اللہ انگوٹھی کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے، اذا توضا جب وضو کرتے۔ ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس انگوٹھی کو حرکت دیتے، بلکہ تو ہشام جو خالد سے اور ان سے بیان کرتے ہیں انہو کان اذا توضا حرک خاتمہ، کہ انگوٹھی پہنی ہوتی تو ان کو آگے پیچھے حرکت کرتے تاکہ اس کے نیچے جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو ثابت ہوا کہ جب انگوٹھی کو حرکت دی جائے تاکہ جگہ خشک نہ رہے تو ایڑی جو ہے اس کو بھی اچھی طرح ہاتھ تار کر کے وہاں پھیرنا چاہیے تاکہ ایڑی بھی خشک نہ رہ جائے۔ حدیث نمبر 165۔ قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبہ قال حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ وکان یمر بنا والناس یتوضؤون من المطہرہ، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزرتے اس حال میں کہ لوگ وضو کر رہے ہوتے، من المطہرہ تھے وضو والے برتنوں سے، وضو والے برتن جیسے ہمارے ہاں لوٹا ہوتا ہے، لوٹے کے ذریعے وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ قال اسبغ الوضوء، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے فرماتے ہیں کہ اسبغ الوضوء، وضو مکمل کیا کرو، اچھی طرح وضو کرو۔ فإن ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے ویل تباہی اور بربادی ہے، ان کے لیے ویل ہے آگ سے۔ کون سی ایڑیاں؟ جو ایڑیاں وضو کرتے ہوئے خشک رہ جاتی ہیں، یقیناً جو تار ہوتی ہے ان کے لیے تو ویل نہیں، ان کے لیے تو بلکہ بہت بڑا ان کا مرتبہ اور مقام اور ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو جو وضو کرتے وقت ایڑیاں خشک اور رہ جاتی ہیں ان کے لیے ویل تباہی اور بربادی۔ صرف ایڑیوں کا نام لیا ہے، اگرچہ بعض کی کونیاں بھی خشک رہ جاتی ہے یا انگلیوں کے درمیان میں خلال نہ کرنے کی وجہ سے یہ بھی، تو چونکہ عام طور پر ایڑیاں ہوتی ہیں تو اس لیے ان کا نام لیا، ویسے جو جگہ بھی خشک رہ جائے تو اس کے لیے یہ وعید بیان کی گئی ہے۔ بہرحال وضو کے دوران پوری توجہ سے وضو کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ گپیں بھی ہانکتے رہیں، دائیں بائیں اور پروگرام بھی کرتے رہیں اور موبائل بھی کان کو لگایا ہو اور جلدی جلدی الٹا سیدھا وضو بھی ہو رہا ہو، تو یہ تمام کی تمام غفلت والی اور سستی والے کام نہیں ہونے چاہیے، بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ وضو کرنا چاہیے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق وضو کرنے کے میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔